اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبینوا للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون. قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران امام مظلوم بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا، آپ کے سامنے حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کا آج پہلا روز ہے اور مسلسل اس خمسے کو 20واں برس ہو چکا ہے، اور ہر سال ایک مختلف عنوان کے ماتحت اس خمسے کو خطاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال عنوان کوئی ہو، موضوع کوئی ہو، ہر عنوان اور ہر موضوع ایک دروازہ ہوتا ہے معرفت اہل بیت کے لیے، ایک ذریعہ ہوتا ہے عرفان اہل بیت کے لیے. چنانچہ اس سال جس موضوع کو اختیار کیا گیا انشاءاللہ آج پہلی مجلس ہے، اور آواز کی شکستگی آپ کی صلوات کے صدقے میں دور ہوگی. ایک صلوات کل سے باقاعدہ اس عنوان پر گفتگو ہونا ہے. آج صرف آپ کے اذہان کو اپنے ذہن ناقص سے جوڑنے کے لیے قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں ہے، اس عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ النحل کی 44ویں آیت کو تلاوت کیا. اس آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ اس قرآن کی شان بیان کی گئی، قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ بالبینات والزبر، کہ اس قرآن کو دلیلوں کے ساتھ، اس قرآن کو ثبوتوں کے ساتھ، اس قرآن کو براہین کے ساتھ، وانزلنا الیک الذکر، کہ یہ نبی ہم نے آپ کے اوپر اس کو ذکر بنا کے نازل کیا. وَتُبَيَّنَا لِلنَّاسِ، دیکھیے یہ پہلی بات ہے، اگر یہ بات پہنچا دی میں نے تو گفتگو آسان ہو جائے گی. یہ قرآن کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ اس قرآن کو ذکر بنا کے نازل کیا ہے. لِتُبَيَّنَا لِلنَّاسِ، اور اس کو لوگوں کے لیے تبیان بنایا. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے بیان اور ایک لفظ ہوتا ہے تبیان. قرآن کو قرآن میں بیان کہہ کے نہیں پیش کیا جا رہا ہے، تبیان کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہر سال کچھ محنت کر کے عرض کی جائے. دیکھیں بیان اور تبیان میں فرق ہے. بیان کسے کہتے ہیں اور تبیان کسے کہتے ہیں؟ بیان تو جو بھی زبان پر جاری ہو جائے وہ بیان کہلاتا ہے. زبان سے نکلنے والا ہر فقرہ بیان ہے، زبان پر جاری ہونے والا ہر جملہ بیان ہے. جو بھی الفاظ جاری ہو جائیں وہ بیان ہے، جو بھی حروف جاری ہو جائیں وہ بیان ہے. بیان اور تبیان کا فرق یہ ہے کہ زبان سے جو بھی جاری ہو اسے بیان کہتے ہیں، مگر وہ بیان
جس کی کوئی رد نہ کر پائے اسے تبیان کہتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد جناب ارشد رضا صاحب تشریف لیا، اور تھوڑا تھوڑا آپ حضرات بیٹا تم لوگ آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے جو مومنین آ رہے ہیں ان کو کوئی دقت نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد دیکھیے عزیزان گرامی، آج ظاہر سی بات ہے کہ تبرکاً مولا کی قربت کی غرض سے، مولا کی اجازت کے لیے یہ مجلس اندر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ جیسا کہ ہر سال دیکھتے ہیں باہر ہوگی مجلس، لیکن بس آپ جڑ جائیں اور آج اس موضوع کو آپ کے ذہن تک پہنچا دیا جائے کہ قرآن بیان نہیں ہے، تبیان ہے۔ بیان وہ ہوتا ہے جس کی رد ہو جائے، جس کی تردید ہو جائے، لیکن تبیان اسے کہتے ہیں جس کی کوئی تردید نہ ہو، جس کی کوئی رد نہ ہو۔ کہ ہم نے اسے بیان بنا کے نہیں، تبیان بنا کے بھیجا۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اس پر تفکر کرو، لعلہم یتفکرون، تاکہ تم اس پر غور کرو۔ اس کا مطلب قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، تفکر کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن، آئیے مولانا مرتضیٰ پاروی صاحب ادھر تشریف لائیں، آ جائیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد جو فرمائیے گا کہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں، تفکر کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن میں خود کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے نازل کیا گیا، اسے اس لیے تبیان بنایا گیا کہ تم اس پر غور کرو، تفکر کرو۔ دیکھیں قرآن پر تفکر کا حکم ہے، غور کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اگر قرآن کی صرف تلاوت ہوگی اور تفکر نہیں ہوگا، صرف قرآن خوانی ہوگی، قرآن فہمی نہیں ہوگی۔ بھائی اگر صرف قرآن پڑھا جائے گا، ایک لفظ آئے گا قرآن خوانی، فلاں جگہ قرآن خوانی ہو رہی، غیروں میں خاص کر کے ایصال ثواب کے لیے وہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، ہمارے کیا بھی قرآن خوانی ہوتی ہے، لیکن قرآن خوانی کے بعد مجلس ہوتی ہے۔ قرآن خوانی کے بعد مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ اب جو پڑھ چکے ہو اس کو سمجھ بھی لو۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو انشاءاللہ یہ موضوع، آج تو میری آواز بہت ہی شکستہ ہے، اگر میں زور سے بولوں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لہذا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا۔ کل سے آواز کے ساتھ دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، صلوات کے ذریعے دعا کریں۔ مقصد ہے کہ تفکر کیا جائے، غور و فکر کی جائے۔ اس لیے کہ خالی اگر قرآن خوانی ہوگی اور قرآن فہمی نہیں ہوگی، صرف تلاوت ہوگی اور تفکر نہیں ہوگا، تو وہ قرآن جو مسئلوں کو حل کرنے آیا ہے وہی مسئلہ بن جائے گا۔ وہ قرآن جو اتحاد کے لیے آیا ہے وہی قرآن سبب اختلاف ہو جائے گا۔ اگر تلاوت ہوگی اور تفکر نہیں ہوگا، آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا اختلاف کب ہوا؟ تب ہوا کہ جب نبی نے کہا کہ لاؤ کاغذ و قلم لاؤ، اور ہمارے ہاں جب نبی نے کہا لاؤ کاغذ و قلم لاؤ، میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ، تو اب یہ تاریخ کا پہلا اختلاف ہے۔ اب جیسے ہی نبی نے کہا کہ لاؤ کاغذ و قلم لاؤ تو پہلا اختلاف ہوا، مگر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے کس جملے کے ذریعے ہوا؟ تو وہ جملہ جو سبب اختلاف بنا وہ یہ تھا کہ حسبنا اللہ
حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ دیکھیں نبی کے حجرے میں قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ انشاءاللہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، بس آج تمہید تمام ہو جائے، کل سے آپ سنیے گا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، قرآن کے لانے والے کے سامنے کہا صاحب ہمیں کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ تو جو قرآن کو کافی کہا گیا تو یہ تلاوت کی وجہ سے نہیں کہا ہے، تفکر نہ کرنے کی وجہ سے، ورنہ اگر ظاہر دیکھیے تو قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے، پڑھنے کا طریقہ نہیں۔ قرآن میں روزے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں۔ قرآن میں حج کا حکم ہے، حج کرنے کا طریقہ نہیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، مگر بسم اللہ سے والناس تک قرآن میں طریقہ نہیں ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ تو قانون یہ بنا کہ حکم قرآن سے لینا، طریقہ نبی سے لینا۔ بھائی نماز کا حکم قرآن سے لینا، طریقہ رسول سے لینا، روزے کا حکم قرآن سے لینا، طریقہ نبی سے لینا، حج کا حکم قرآن سے لینا، طریقہ نبی سے لینا۔ لیجئے اللہ نے ہر قرآن پڑھنے والے کو نبی کا محتاج بنا دیا۔ ہر قرآن پڑھنے والے کو نبی کا محتاج بنایا۔ اب اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں صرف قرآن پڑھوں گا، سیرت رسول نہیں پڑھوں گا، حدیث رسول نہیں پڑھوں گا، احکام رسول نہیں پڑھوں گا، تو جو ہے آپ کی اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں صرف اور صرف قرآن پڑھوں گا، نبی کی سیرت کیا ہے میں نہیں پڑھوں گا، نبی کی حدیث کیا ہے میں نہیں پڑھوں گا، احکام شریعت کیا ہے میں نہیں پڑھوں گا، تو پوری زندگی آپ کی قرآن پڑھے گا مگر نماز نہیں پڑھے گا۔
واہ جب وہ تمہیں شاگرد بنا لے تو تم خوب خدمت کرو، جب وہ تم پر اعتبار کرنے لگے اور اس واہ نے سبحان اللہ امام نے کہا تم اس سے پوچھنا کہ یہ تم کون سی کتاب لکھ رہے ہو؟ ہاں وہ کہے گا قرآن کی خلاف لکھ رہا ہوں، تو اس سے پوچھنا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ واہ وہ کہے گا قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو تم اس سے پوچھنا کہ کیا عربی زبان میں ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ نہیں، عربی زبان میں لفظ ایک ہوتا ہے اور مطلب بہت ہوتے ہیں، واہ 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 جیسے لفظ تواب، واہ لفظ تواب ایک ہے، جب ہم کو آپ کو تواب کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا۔ واہ بہت شکریہ بھائی، صلوات پڑھے محمد والے۔ بھائی بات میرے ذہن سے آپ کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ امام کے شاگرد اس کے پاس پہنچے، صحابی امام کے، اور انہوں نے کہا اعتبار حاصل کرنے کے بعد کہ حضور آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہ قرآن میں ایک جگہ کچھ ہے، قرآن میں دوسری جگہ کچھ ہے۔ تو شاگرد امام صحابی امام نے کہا کہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ کہا عربی میں۔ کہا عربی میں کیا ایک لفظ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے؟ کہا نہیں، جیسے جیسے جگہ بدلتی ہے، موقع بدلتا ہے، شخص بدلتا ہے، معنی بدلتا ہے۔ تو امام کے صحابی نے کہا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب ایک لفظ اللہ نے کسی ایک آیت میں استعمال کیا ہو وہاں مطلب اور ہو، جب اگلی آیت میں آیا ہو تو مطلب اور ہو، جب اور آگے آیا ہو تو مطلب اور ہو۔ تو اس نے چونک کے دیکھا، کہا یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو صحابی امام نے کہا پھر حضور آنکھیں پھوڑنے سے کیا ہوگا، انگلیاں توڑنے سے کیا ہوگا، کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ بس اس شخص نے کتاب کو اٹھایا اور آنکھ کے حوالے کیا اور صحابی امام کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، کہ تجھے قرآن کی قسم ہے اتنا بتا دے کہ جو تو مجھے بتا رہا ہے تجھے کس نے سکھایا ہے؟ صلوات دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ عزیزوں، قرآن میں اختلاف اس لیے کہ قرآن نے تفکر کا حکم دیا ہے، صرف تلاوت کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب دیکھیں صرف تلاوت کرنے کی وجہ سے
قرآن میں اختلاف ہوا، اس تفکر نہ کرنے کی وجہ سے بس آخری منزل ہے قرآن لانے والے میں اختلاف ہے، اور آج تک اختلاف ہے کہ ایک طبقہ نبی کو اپنا جیسا، آپ ان سے پوچھئے کہ کیوں کہتے ہو، تو وہ بھی قرآن ہی کو بنیاد بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں صاحب قرآن میں موجود ہے کہ نبی نے کہا انا بشرم مثلکم، کہ نبی کہہ رہے ہیں میں تمہارے مثل بشر ہوں۔ اب دیکھیں لفظ مثل کا مطلب ہوتا ہے جیسا، بھائی توجہ فرمائیے گا، مثل کا مطلب ہوتا ہے جیسا، مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال۔ جہاں یہ جیسا کا لفظ آتا ہے وہاں ایک صفت ہوتی ہے، ہر ایک نہیں ہوتی۔ یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ ایک بہادر آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ شیر جیسا، بہادر آدمیوں کو شیر جیسا کہا جاتا ہے، تو ان کا چہرہ شیر جیسا ہے، ان کا جسم شیر جیسا ہے، کہانی ان میں بہادری شیر کی جیسی ہے۔ تو جو ہمارے یہاں معلوم ہے جہاں کوئی ایک صفت مشترک ہو وہاں لفظ مثل آتا ہے، وہاں جیسا آتا ہے۔ اچھا دیکھیں جس قرآن میں نبی کے لیے انا بشرم مثلکم ہے، اسی قرآن میں سورہ مریم میں ایک فرشتہ جسے اللہ نے جناب مریم کے پاس بشارت دینے کے لیے بھیجا، اس کے لیے لفظ ہے کہ اللہ نے اسے مثل بشر بنا کے بھیجا۔ آپ جانتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ہر سال کہ خالی تقریر نہ ہو بلکہ کچھ دلیلیں بھی ہوں، لہذا آج چند دلیلیں، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز۔ سورہ مریم ایک فرشتہ تھا جسے اللہ نے قرآن اعلان کرا فارسلنا الیہا روحنا، کہ ہم نے اپنی روح کو بھیجا کس کے پاس؟ جناب مریم کے پاس۔ قرآن کہہ رہا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، کہ ہم نے فرشتے کو بھیجا مریم کے پاس، اور جیسے ہی وہ مریم کے پاس آیا بشر جیسا ہو گیا۔ فرشتہ تھا مگر بشر جیسا ہو گیا، فرشتہ تھا، بھئی بات سمجھنے کی ہے، بشر جیسا ہو گیا۔ حالانکہ فرشتوں میں اور بشر میں بہت فرق ہے، فرشتے ہوتے ہیں معصوم، بشر ہوتا ہے گناہگار، فرشتے ہوتے ہیں نوری، بشر ہوتا ہے خاکی۔ فرشتوں میں اور بشر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ بشر کو خواہش ہوتی ہے، فرشتوں کے انشاءاللہ ابھی بولیں گے آپ جب بولنے کی بات آئے گی، ابھی تو سننے کی بات ہے۔ فرشتوں میں خواہشیں نہیں ہوتی، ہم میں آپ میں خواہشیں، پینے کی خواہش، کھانے کی خواہش، سونے کی خواہش، لیکن فرشتوں میں خواہشیں ہی نہیں ہوتی، اور اسی سے فرشتہ پہچانا جاتا ہے۔ اب قرآن کا ایک قصہ ہے کہ جناب ابراہیم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو بشر جیسا بنا کے بھیجا۔ بھائی فرشتے تھے مگر انسان کی شکل میں آئے، فرشتے تھے مگر بشر کی شکل میں آئے۔ اچھا جب انسان بن کے آئے تو پہچانا کیسے جائے کہ یہ فرشتے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے پہچان تب ہوئی جب ابراہیم نے کہا کھانا کھاؤ، اور انہوں نے روٹی کو چھوا بھی نہیں۔ اب صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیا حالی مدد، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سنیے گا یہ بات بہت غور سننے کی ہے۔ جناب ابراہیم نے کب پہچانا یہ فرشتے؟ جب ابراہیم نے کہا بسم اللہ۔ بھئی مہمان نواز تھے جناب ابراہیم، سڑک پر جا کے پکڑ پکڑ کے چوراہوں سے مزدوروں کو لاتے تھے کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ اب جو کچھ انسان ان کی گھر میں آئے تو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا انسان بنا کے، وہ سمجھے یہ بھی مہمان ہے، اسے کہا بسم اللہ، مگر کوئی روٹی کو چھوتا بھی نہیں۔ تو یہ روٹی کو نہ چھونا فرشتوں کے فرشتہ ہونے کی دلیل بنی۔ مگر اسے کیا کیجئے کہ ایک منظر خلیل خدا کے گھر کا ہے،
ایک منظر سیدہ کے گھر کا ہے. ادا توجہ فرمائیے گا بھائی، وہ خالی یا بھائی وہ خلیل خدا کا گھر، وہاں بھی فرشتے انسان بن کے آئے مگر روٹیوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. اور در سیدہ پر فرشتے یتیم بن کے آیا، اسیر بن کے آیا، مسکین بن کے آیا. وہاں بھی انسان بن کے آئے، یہاں بھی انسان بن کے آئے مگر وہاں روٹیوں کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے ہیں، اور یہاں روٹیاں مانگ مانگ کے لے جا رہے ہیں. بھائی جملہ آپ کے حوالے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز آئے گی اے ماں، ابراہیم کے گھر کی روٹی ہاجرہ کے ہاتھوں کی ہے، یہاں کی روٹی فاطمہ کے ایسا آواز ہے جب محمد بھائی ابراہیم کے گھر میں جو روٹی تھی وہ ہاجرہ کے ہاتھوں کی، اور یہ روٹی فاطمہ کے ہاتھوں کی. ہاجرہ ہو رہے ہیں، سیدہ ہو رہے ہیں. تو عزیزو فرشتے شکل بشر میں آئے، بشر جیسے بن کے آئے مگر بشر نہیں کہلائے. آج تک کوئی نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہمارے جیسے. صلوات ہے محمد دیکھیں. اب جو خاص بات میں عرض کر رہا ہوں، لفظ مثل وہاں آتا ہے جہاں کوئی ایک صفت ہو. یہ فرشتوں کو مثل بشر اس لیے کہا کہ صرف دیکھنے میں وہ انسان تھے، حقیقت میں نہیں تھے. تو جیسے فرشتوں کو مثل بشر کہا، وہ دیکھنے میں انسان ہیں مگر حقیقت میں نور ہیں، ویسے ہی نبی کو جو مثل بشر کہا تو وہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں نور ہے. نبی نے خود کہا انا بشروں مثلکم، کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں. اب پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. آج گفتگو تو مختصر ہے لیکن توجہ طلب ہے کہ جب نبی نے امت سے اپنا انٹروڈکشن کرایا تو کیا کہا؟ انا بشروں مثلکم. جب امت سے کہا تو مثل کہا. بھائی آخری آدمی توجہ، جب امت سے کہا تو مثل کہا مگر جب اہل بیت سے کہا تو مثل نہیں کہا. حسین و منی صلوات ہے محمد بھائی. یہ بات سمجھنے کی دیکھیں آج کی گفتگو کا یہ تبرک ہے، تحفہ ہے. امت سے کہا تو مثلکم کہا، لیکن مولا علی کے لیے کہا علی و منی وانا منہ، حسن و منی وانا منہ، فاطمہ تو بزتو منی، حسین و منی وانا من الحسین. بھائی امت سے کہا تو مثل کہا مگر مولا علی کو من کہا، سیدہ کو من کہا، حسن کو من کہا، حسین کو من کہا. کیوں؟ کہا سمجھا رہا ہوں جن سے بشریت کا رشتہ ہے وہ مثل والے آئے جن سے نور کا رشتہ ہے. صلوات ہے
والے اور ہیں، امت مصر والی ہے، اہل بیت من والے. امام احمد بن حنبل جو مسلمانوں کا فرقہ ہے حنبلی، اس کے امام ہیں. امام احمد بن حنبل امام کہلاتے حنبلی افراد کے. ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ بیان کیجئے. بہت بڑے عالم ہیں علامہ سلیمان قندوزی، ان کی کتاب ہے معدۃ القرباء اہل سنت. وہ لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خلفاء میں کون کس درجے پہ ہے. جب بیٹے نے پوچھا تو باپ نے کہا پہلے پہ وہ ہیں، دوسرے پہ وہ ہیں، تیسرے پہ وہ ہیں. یہ کہہ کہ امام احمد بن حنبل چپ ہو گئے. تو بیٹے نے تڑپ کے کہا کہ اور علی کہاں گئے؟ تو باپ نے غصہ کے کہا وہ ان کے والے نہیں ہیں، وہ من رسول والے ہیں. صلوات پڑھے محمد بھائی. دیکھیں یہ جملہ یاد رکھیے گا، مصر والے اور ہیں، من والے اور ہیں. انا والیون من نور واحد. صلوات بھیجے محمد. من والے اور. اچھا دیکھیں منیت بات آ گئی. منیت اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب نوح کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ڈوبنے لگا تو جناب نوح نے کہا پالنے والے من اہلی، یہ میرے اہل سے ہے. نوح نے اپنے بیٹے کو من کہا. آواز آئی لیسا من اہلک، منیت کینسل کی گئی. یہ من والا نہیں ہے. کیوں؟ کہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھ گیا. سمجھایا جا رہا ہے جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پر جائے وہ مصر والا ہے، من والا نہیں ہے. انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں کہ اس گرمی میں اور آج پہلی مجلس میں اور آواز کی شکستگی کے باوجود آپ اتنا سن رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بڑا خاص موضوع ہے اور اللہ نے چاہا اور آپ حضرات کی توجہ رہی تو یہ خمسہ یادگار خمسہ ہوگا موضوع اور عنوان کے اعتبار سے اور میٹر کے اعتبار سے. لیکن یہ بات غور سے سنیں، مصر والے اور ہیں اور من والے اور ہیں. جناب نوح کہہ رہے ہیں من اہلی، یہ میرے اہل سے ہے. آواز ہے لیسا من اہلک، نہیں یہ من والا نہیں ہے. آگے سبب بھی بتایا. نوح نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس کا عمل نیک نہیں ہے. اس کا مطلب منیت کے لیے صرف رشتہ داری کی شرط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جو بھی نبی کا رشتہ دار ہو وہ من والا ہو جائے. کہ اس کا عمل نیک نہیں ہے اس لیے یہ من نہیں ہے. اس کا مطلب اگر بیٹا بھی ہو مگر عمل نیک نہ ہو تو من نہیں رہتا. لیکن اگر غیر بھی ہو عمل نیک کرے تو منا الالبیت. واقعات تو وہی ہیں، نئے واقعے تو بنائے نہیں جا سکتے اس لیے کہ نئے نبی نہیں لائے جا سکتے. واقعے تو وہی ہوتے، نتیجہ نیا ہوتا ہے. کہ اس کا عمل نیک نہیں. کس کا؟ نوح کے بیٹے کا. اب بہت توجہ تو سنیے گا، یہ سب سے قیمتی اور سب سے آخری بات ہے جعفر امام چچا. ارے باغا بھائی دیکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں.
کہا اس کا عمل عمل نیک نہیں ہے. نوح کے بیٹے نے کیا کیا تھا جو کہا گیا عمل عمل نیک نہیں؟ کہا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا. کیوں چڑھ گیا؟ پتنگ اڑانے گیا تھا؟ کنکوے لڑانے گیا تھا؟ ارے وہ اپنی جان بچانے گیا تھا. مجھے بتائیے شریعت میں جان بچانا حرام ہے یا واجب؟ بھلا صلوات دے دے بابا میں دیکھے گا اس بات کو بہت غور سنیے گا. 2-4 سال پہلے زلزلے آئے تھے. ادھر زلزلہ آیا, ادھر لوگ گھر کے باہر آ گئے. کیوں؟ کہ صاحب جان بچانا واجب ہے, اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے. صلوات پڑھے محمد. جان بچانا ہے واجب. تو بھائی نوح کے بیٹے نے کون سا غلط عمل کیا؟ وہ طوفان آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, زلزلے آ رہے ہیں, پانی برس رہا ہے, وہ جان بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گیا. تو اس نے تو ایک عمل واجب پہ عمل کیا, ایک حکم واجب پہ عمل کیا. وہ کہا جا رہا ہے عمل عمل نیک نہیں, پالنے والے وہ تو جان بچا رہا ہے. مجھے بتائیں آپ, وہ اللہ کہہ رہے عمل نیک نہیں. ارے کسی کے کوئی مرض ہو جائے اور وہ ایڈمٹ ہو جائے ہاسپٹل میں, اور لوگ کہیں بہت برا کیا تم نے. صلوات پڑھے محمد. کسی کا ڈینگو ہو جائے اور وہ پلیٹلیٹ چڑھوانے پہنچ جائے, کہا بھی اچھا نہیں کیا آپ نے. ارے جان بچانا واجب ہے, اپنی بھی دوسروں کی بھی, اپنی بھی دوسروں کی بھی. اتنی ضروری ہے جان بچانا کہ حکم شریعت ہے. نماز کا بہت مرتبہ ہے, نماز کا بہت مرتبہ ہے. لیکن اگر ہم دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی دوسرا ڈوب رہا ہو تو حکم ہے کہ مصلی چھوڑو, اس کی جان بچاؤ. دوسروں کی جان بچانا بھی ضروری ہے, وہ اپنی جان بچانا بھی واجب ہے. مجھے بتائیے یہ مسئلہ حل کر دیجئے خدا کے لیے کہ اس نے تو ایک عمل واجب کیا تھا, اللہ نے کیوں کہا اللہ سامی نہیں لے؟ کہا صاحب اس نے واجب پہ عمل کیا, لیکن اس دور نوح میں قانون یہ تھا کہ جان بچانا واجب ہے, مگر قانون یہ ہے کہ کشتی کے اندر آ کے جان بچانا. پہاڑ پر جا کے جان نہ بچانا. قانون یہ ہے کہ جان بچانا واجب ہے, مگر یہ واجب کشتی کے اندر رہ کے انجام دینا. اگر کشتی کو چھوڑ کے واجب ادا کیا تو واجب نہیں کہلائے گا. اب رسول نے کہا میرے اہل بیت کشتی نوح جیسی. میرے اہل بیت کشتی نوح جیسے. اہل بیت ہے کشتی نوح. نماز پڑھنا, منہ سے بولیے, واجب. روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا. اہل بیت کون؟ کشتی نوح. سمجھایا واجب ادا کرنا, مگر اہل بیت کے پاس صلوات پڑھے محمد آپ نے. نماز پڑھنا واجب ہے, روزہ رکھنا واجب ہے, حج کرنا واجب ہے. اہل بیت کون ہے؟ کشتی نجات. تو جیسے دور نوح میں قانون تھا کہ واجب ادا کرنا مگر کشتی کے اندر کرنا, باہر نہ کرنا, تو نماز پڑھنا اہل بیت کی محبت کے اندر پڑھنا. صلوات بھیجے اب. بس اللہ نے گرام, جان بچانا واجب تھا
مگر اس نے کشتی چھوڑ کے واجب ادا کیا تو اس کا یہ حشر ہوا. تو نماز پڑھنا واجب ہے, روزہ رکھنا واجب ہے. جو اہل بیت کو چھوڑ کے یہ واجبات انجام دے گا وہ عبادت گزار نہیں کہلائے گا, نوح کے بیٹے جیسا کہلائے گا. صلوات بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو تمام ہو رہی. تو عزیزوں, مثل ہونا اور ہے, من ہونا اور ہے. امت مثلکم کے دائرے میں, اور اہل بیت علی و منی وانا منہ, حسن و منی وانا منہ, فاطمہ و بزت و منی, حسین و منی وانا من الحسین. مثل والے اور ہیں, من والے اور ہیں. جو آیت آنے کے بعد عمل کریں وہ مثل والے ہیں. جن کے عمل پر آیت نازل ہو وہ من والے ہیں. جو سورج کے اشاروں پر چلیں وہ مثل والے ہیں. جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ من والا ہے. جو ستارے کے چکر میں چکرائیں وہ مثل والے ہیں. جو ستارے کو ڈیوری پر بلائے وہ من والا ہے. جس کے پیدا ہونے سے کمرہ نجس ہو جائے وہ مثل والا ہے. جس کے آنے سے کعبہ پاک ہو جائے وہ من والا. جو زمین پر بیٹھ کے قرآن پڑھے وہ مثل والا ہے. جو نو کے نیزہ پر قرآن پڑھے وہ من والا ہے. حضرت گرامی, آپ کا میں جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں پہلی مجلس میں آپ تشریف لے آئے. بہت روئے ہیں آپ ماشاءاللہ. اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے. میں روز لکھنؤ کی مجالس دیکھتا تھا, ہمارے عباس میاں اور دیگر خطبہ مجلس پڑھتے تھے, کیا گریہ ہوتا تھا. لیکن پھر اتنی بڑی تعداد میں آپ آ گئے, اس کا مطلب آپ کا دل رونے سے ابھی بھرا نہیں ہے. ابھی آپ اور رونا چاہتے. حالانکہ آپ نے واقعہ کربلا سنا ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ جناب عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا, آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے سنا ہے کہ ایک سوکھے گلے پر کند خنجر چلایا گیا, آپ نے دیکھا نہیں. عزادارو, جب سن کے آپ کا یہ عالم ہے تو ذرا بتائیے اس بی بی کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے گلے پر خنجر چلتا ہے. اور یہ ہماری ماں بہنیں, بچیاں, بیٹیاں یہ بھی باہر بیٹھی ہیں. ان کی ایک خاص فرمائش ہوتی ہے کہ ہر سال میں کچھ واقعات پڑھتا ہوں. وہ واقعات جن کو معجزہ بھی کہتا ہوں, ان میں سے ایک آدھ واقعہ سنا دوں. یہ واقعہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ گوپال پور بہار میں ایک گاؤں ہے بھیک پور. وہاں ایک بہت جید عالم دین گزرے ہیں, مولانا راحت حسین صاحب. عاشور کا دن تھا, انہوں نے ایسے مصائب پڑھے کہ لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اور تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آ گیا, سب فاقہ شکنی کے لیے چلے گئے. لیکن ایک بزرگ عزا خانے کے اندر بیٹھے چیخے مار مار کے رو رہے تھے. تو یہ ان کے پاس پہنچے. پہلے تو غور سے دیکھا, بال سفید, بھویں سفید, ری سفید. انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا حضور آپ کو کبھی اس بستی میں دیکھا نہیں ہے, یہ بتائیے آپ کون ہیں, اور پھر یہ بتائیں کہ وہ کون سا جملہ مصائب کا آپ کے دل میں اتر گیا جو سب چپ ہو گئے, ابھی تک آپ رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جو تو نے پڑھا ہے وہ سن کے میں نہیں رویا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں اس سیدہ کے لال کو یکو تنہا دیکھا. میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے,
میں نے علی اکبر کا چدا ہوا سینہ دیکھا. یہ گھبرا گئے. کہا آپ کوئی کربلا کے شہید ہیں, کوئی امام ہیں؟ کہا نہ میں شہید ہوں نہ امام ہوں. کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہ تم گھبراؤ گے تو نہیں؟ کہ جی فرمائیں. کہ مجھے زعفر جن کہتے ہیں. کہ عاشور کا دن تھا, میری شادی ہونے والی تھی کہ ایک جنات نے آ کے بتایا کہ کربلا میں سیدہ کا لال آواز دے رہا ہے, حل من ناصر ینصرنا, ارے آئے کوئی جو میری مدد کو آئے. زعفر کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا زعفر, ارے وہاں سیدہ کا لال اکیلا آواز دے رہا ہے, جلدی جا. کہا جو میں پہنچا تو میں نے دیکھا چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے اور بیچ میں میرا مولا حسین, امامے کے پیچ کٹے ہوئے, گھرے باہر کھلا ہوا, چہرے میں خون ملا ہوا. زعفر جن کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام نے جواب دیا, وعلیکم السلام یا زعفر. اب آئے ہو زعفر, ہمارا اکبر ایڑیاں رگڑ چکا تھا, ہمارے عباس کے بازو کٹ گئے. زعفر کہا مجھے آنے میں دیر ہو گئی لیکن ابھی رکے رہیے, ابھی بات نہ کیجئے, پہلے میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں پھر بات کیجئے گا. کہا زعفر پانی کا نام لے لینا. ارے جس کی آنکھوں کے سامنے 6 مہینے کا بچہ, ماشاءاللہ والے ولد. بس 1 منٹ اور مجلس تمام ہو رہی. کہ جس کی آنکھوں کے سامنے 6 مہینے کا بچہ خون اگل چکا ہو وہ پانی پیے گا. جس کا 18 برس کا بیٹا ایڑیاں رگڑ چکا ہو وہ پانی پیے گا. زعفر نے کہا آقا مجھے اجازت دے, جنگ دیجئے. کہا زعفر ابھی ابھی جبریل آئے تھے, میرے سر پر پروں کا سایہ کیا. میں نے کہا جبریل کیا بات ہے؟ تو کہا فرزند رسول آپ کو بچپن میں جھولا جھولا, اس عالم میں کیسے دیکھوں, میں نے جبریل کو بھی لوٹایا. یہ کہہ کے امام نے آسمان کو دیکھا. کہا زعفر اب ہم بحیثیت حکم دیتے ہیں کہ تم جلد از جلد کربلا سے چلے جاؤ. آواز دی آقا مجھے رکنے دیجئے. کہا زعفر آنکھیں بند کرو, زعفر کربلا چھوڑ دو. کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا جاؤ زعفر, ہماری اماں فاطمہ, جاؤ زعفر الوداع, اب ہماری اماں کی گود ہوگی, ہمارا سر